دوسرا سلاطین اور اس کا 8واں باب، جو 29 آیات پر مشتمل ہے۔ اور الیشا نے اس عورت سے جس کے بیٹے کو اس نے جلایا تھا یہ کہا تھا کہ اٹھ اور اپنے کنبے سمیت جا، اور جہاں کہیں تو رہ سکے وہاں رہ، کیونکہ خداوند نے کال کا حکم دیا ہے، اور وہ ملک میں 7 برس تک رہے گا بھی۔ تب اس عورت نے اٹھ کر مرد خدا کے کہنے کے مطابق کیا، اور اپنے کنبے سمیت جا کر فلسطینیوں کے ملک میں 7 برس تک رہی۔ اور 7ویں سال کے آخر میں ایسا ہوا کہ یہ عورت فلسطینیوں کے ملک سے لوٹی، اور بادشاہ کے پاس اپنے گھر اور اپنی زمین کے لیے فریاد کرنے لگی۔ اس وقت بادشاہ مرد خدا کے خادم جہازی سے باتیں کر رہا اور یہ کہہ رہا تھا کہ ذرا وہ سب بڑے بڑے کام جو الیشا نے کیے مجھے بتا۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ بادشاہ کو بتا ہی رہا تھا کہ اس نے ایک مردے کو جلایا، تو وہی عورت جس کے بیٹے کو اس نے جلایا تھا آ کر بادشاہ کے حضور اپنے گھر اور اپنی زمین کے لیے فریاد کرنے لگی۔ تب جہازی بول اٹھا، اے میرے مالک، اے بادشاہ، یہی وہ عورت ہے اور یہی اس کا بیٹا ہے جسے الیشا نے جلایا تھا۔ جب بادشاہ نے اس عورت سے پوچھا تو اس نے اسے سب کچھ بتایا۔ تب بادشاہ نے ایک خواجہ سرا کو اس کے لیے مقرر کر دیا اور فرمایا کہ سب کچھ جو اس کا تھا اور جب سے اس نے اس ملک کو چھوڑا اس وقت سے اب تک کی کھیت کی ساری پیداوار اس کو پھیر دو۔ اور الیشا دمشق میں آیا، اور شاہ ارام بن حدد بیمار تھا، اور اس کو خبر ہوئی کہ وہ مرد خدا ادھر آیا ہے۔ اور بادشاہ نے حزائیل سے کہا کہ اپنے ہاتھ میں ہدیہ لے کر مرد خدا کے استقبال کو جا، اور اس کی معرفت خداوند سے دریافت کر کہ میں اس بیماری سے شفا پاؤں گا یا نہیں۔ پس حزائیل اس سے ملنے کو چلا، اور اس نے دمشق کی ہر نفیس چیز میں سے 40 اونٹوں پر ہدیہ لدوا کر اپنے ساتھ لیا، اور آ کر اس کے سامنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا، تیرے بیٹے بن حدد شاہ ارام نے مجھ کو تیرے پاس یہ پوچھنے کو بھیجا ہے کہ میں اس بیماری سے شفا پاؤں گا یا نہیں۔ الیشا نے اس سے کہا، جا اس سے کہہ تو ضرور شفا پائے گا۔ تو بھی خداوند نے مجھ کو یہ بتایا ہے کہ وہ یقیناً مر جائے گا۔ اور وہ اس کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ شرما گیا۔ پھر مرد خدا رونے لگا، اور حزائیل نے کہا، میرا مالک روتا کیوں ہے؟ اس نے جواب دیا، اس لیے کہ میں اس بدی سے جو تو بنی اسرائیل سے کرے گا آگاہ ہوں۔ تو ان کے کلوں میں آگ لگائے گا، اور ان کے جوانوں کو تہ تیغ کرے گا، اور ان کے بچوں کو پٹک پٹک کر ٹکڑے ٹکڑے کرے گا، اور ان کی حاملہ عورتوں کو چیر ڈالے گا۔ حزائیل نے کہا، تیرے خادم کی جو کتے کے برابر ہے، حقیقت ہی کیا ہے جو وہ ایسی بڑی بات کرے؟ الیشا نے جواب دیا، خداوند نے مجھے بتایا ہے کہ تو ارام کا بادشاہ ہوگا۔ پھر وہ الیشا سے رخصت ہوا اور اپنے آقا کے پاس آیا۔ اس نے پوچھا، الیشا نے تجھ سے کیا کہا؟ اس نے جواب دیا کہ اس نے مجھے بتایا کہ تو ضرور شفا پائے گا۔ اور دوسرے دن ایسا ہوا کہ اس نے بالا پوش کو لیا اور اسے پانی میں بھگو کر اس کے منہ پر تان دیا، ایسا کہ وہ مر گیا، اور حزائیل اس کی جگہ سلطنت کرنے لگا۔ اور شاہ اسرائیل اخیب کے بیٹے یورام کے 5ویں سال جب یہوشفت یہودا کا بادشاہ تھا، شاہ یہودا یہوشفت کا بیٹا یہورام سلطنت کرنے لگا۔ اور جب وہ سلطنت کرنے لگا تو 32 برس کا تھا، اور اس نے یروشلیم میں 8 برس بادشاہی کی۔ اور وہ بھی اخیب کے گھرانے کی طرح اسرائیل کے بادشاہوں کی راہ پر چلا، کیونکہ اخیب کی بیٹی اس کی بیوی تھی، اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی۔ تو بھی خداوند نے اپنے بندے داؤد کی خاطر نہ چاہا کہ یہودا کو ہلاک کرے، کیونکہ اس نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے اس کی نسل کے واسطے ہمیشہ کے لیے ایک چراغ دے گا۔ اسی کے دنوں میں ادوم یہودا کی اطاعت سے منحرف ہو گیا، اور انہوں نے اپنے لیے ایک بادشاہ بنا لیا۔ تب یورام سعیر کو گیا، اور اس کے سب رتھ اس کے ساتھ تھے، اور اس نے رات کو اٹھ کر ادومیوں کو جو اسے گھیرے ہوئے تھے اور رتھوں کے سرداروں کو مارا، اور لوگ اپنے ڈیروں کو بھاگ گئے۔ سو ادوم یہودا کی اطاعت سے آج تک منحرف ہے، اور اسی وقت لبنہ بھی منحرف ہو گیا۔ اور یورام کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا،
سو کیا وہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور یورام اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور داؤد کے شہر میں اپنے باپ دادا کے ساتھ دفن ہوا، اور اس کا بیٹا اخزیہ اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور شاہ اسرائیل اخیب کے بیٹے یورام کے 12ویں برس سے شاہ یہودا یہورام کا بیٹا اخزیہ سلطنت کرنے لگا۔ اخزیہ 22 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا، اور اس نے یروشلیم میں 1 برس سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام اتھلیہ تھا جو شاہ اسرائیل عمری کی بیٹی تھی، اور وہ بھی اخیب کے گھرانے کی راہ پر چلا، اور اس نے اخیب کے گھرانے کی مانند خداوند کی نظر میں بدی کی، کیونکہ وہ اخیب کے گھرانے کا داماد تھا۔ اور وہ اخیب کے بیٹے یورام کے ساتھ امات جلاد میں شاہ ارام حزائیل سے لڑنے کو گیا، اور ارامیوں نے یورام کو زخمی کیا۔ سو یورام بادشاہ لوٹ گیا تاکہ وہ یزرییل میں ان زخموں کا علاج کرائے جو شاہ ارام حزائیل سے لڑتے وقت راما میں ارامیوں کے ہاتھ سے لگے تھے۔ اور شاہ یہودا یہورام کا بیٹا اخزیہ اخیب کے بیٹے یورام کو دیکھنے کے لیے یزرییل میں آیا، کیونکہ وہ بیمار تھا۔